अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 5 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदारती इंतखाबात बराए 2020 के लिए मंगल को होने वाली वोटिंग के बाद नताइज की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक 44 रियासतों के नताइज आ चुके हैं और मज़ीद 6 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 253 और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। अमरीका में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों के ज़रिए नहीं होता। अवाम अपने वोटों के ज़रिए 538 इलेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। अमरीका के सदर का इंतखाब इन इलेक्टर्स के वोट के ज़रिए ही होता है। अमरीका में सदर के इंतखाब के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स दरकार होते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात के अलावा कांग्रेस के ऐवान बाला सेनेट में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। दोनों जमातों की ये कोशिश है कि वो सेनेट पर कंट्रोल हासिल करें ताकि मुंतखब सदर को फैसला साजी में आसानी हो। 100 रुकनी सेनेट की 35 नशस्तों पर होने वाले मुकाबलों में कहीं से डेमोक्रेट्स जबकि बाज़ नशस्तों पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ताहम रियासत नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में कांटे का मुकाबला है। तजियाकारों के मुताबिक मंगल को 35 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में से 7 नशस्तों पर मुकाबला सख्त था। सेनेट में किसी भी जमात की अक्सरियत का मतलब है कि उस जमात के मुंतखब होने वाले सदर को फैसला साजी और दीगर अहम तैनातियों के लिए सेनेट की हिमायत भी मिल जाती है और यही वजह है कि दोनों जमातें सेनेट में अक्सरियत के हुसूल के लिए जोर लगा रही हैं। क्योंकि अगर दोनों जमातों के सेनेट में 50-50 अराकीन हों तो टाई की सूरत में अमरीकी नायब सदर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जॉर्जिया में दोनों सेनेट की नशस्तों के नताइज से सेनेट में कंट्रोल का फैसला हो सकेगा। अमरीका के सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाली सदर ट्रंप की जमात ने 3 रियासतों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया में अदालत से रुजू कर लिया है। रिपब्लिकन पार्टी की इंतखाबी मुहिम का कहना है कि पेंसिल्वेनिया और नेवाडा में रिपब्लिकन जमात के नुमाइंदों को वोटों की गिनती के मकाम तक रसाई के लिए भी अदालत से रुजू किया गया है। रिपब्लिकन इंतखाबी मुहिम के मुंतज़मीन का कहना है कि वो रियासत जॉर्जिया की दीगर मुताद्दिद काउंटीज़ में भी ऐसी ही कानूनी चाराजोई करने से मुताल्लिक़ सोच रहे हैं। रिपब्लिकन इंतखाबी मुहिम के डिप्टी मैनेजर जस्टिन क्लार्क का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रियासत पेंसिल्वेनिया में डाक के ज़रिए मौसूल होने वाले वोटों की गिनती के मामले पर भी मुदाखलत करे। पेंसिल्वेनिया में रियासती हुक्काम का कहना है कि मंगल को डाक के ज़रिए पोस्ट किए गए और 6 नवंबर तक मौसूल होने वाले वोट्स को वो गिनती में शुमार करेंगे। इंतखाबी मुहिम के मैनेजर बिल स्टैपियन का कहना है कि वो रियासत विस्कॉन्सन में वोटों की दोबारा गिनती का भी मुतालबा करेंगे। उनकी तरफ से विस्कॉन्सन की मुतादिद काउंटीज़ में बेज़ाब्तियों का भी इल्ज़ाम लगाया गया है, ताहम उनकी तफसीलात फराहम नहीं की गईं। दूसरी तरफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का बुध को कहना था कि तमाम रियासतों में वोटों की गिनती का अमल जारी रहना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमसे जमहूरियत को दूर ले जाए। अमरीका में हर इंतखाबात में बज़रिया डाक मौसूल होने वाले वोटों की तस्दीक में कदरे ज़्यादा वक्त लगता है। ताहम इस साल कोरोना वबा और दीगर वजूहात की बिना पर डाक के ज़रिए मौसूल होने वाले वोटों की बड़ी तादाद की वजह से पहले की निस्बत ज़्यादा वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी आवाम में इंतखाबी नताइज जानने से मुताल्लिक़ बेचैनी में इजाफा देखा जा रहा है। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में बुध के रोज़ एहतजाजी मुजाहरों में सदारती इंतखाब में डाले गए वोटों की मुकम्मल गिनती पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप के हामियों ने मिशिगन और एरिजोना में वोटों की गिनती के मराकज़ के बाहर रैलियां निकाली। न्यूयॉर्क में पुलिस ने बुध की रात पुरअमन मुजाहरों के बाद दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि एक छोटे ग्रुप ने इन पुरअमन मुजाहरों में खलल डालने के लिए
کوڑے کو آگ لگائی اور عہدیداروں کے ساتھ جھڑپیں کیں۔ مظاہرین نے شکاگو، لاس اینجلس، سیئٹل، ہیوسٹن، پٹسبرگ، منیاپولس اور سینٹیاگو میں مارچ کیا۔ ووٹوں کی گنتی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے نسلی عدم مساوات کی جانب توجہ دلائی، جو امریکہ میں اس سال متعدد مظاہروں کا موضوع رہا ہے۔ اوریگن میں گورنر کیٹ براؤن نے نیشنل گارڈز کو فعال کیا اور پورٹلینڈ میں پولیس نے گرفتاریاں بھی کیں۔ امریکہ کے حکام نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کسی غیر ملکی مداخلت کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ سیکورٹی حکام کے بقول امریکہ کے مخالف کسی بھی ملک کی جانب سے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی سائبر سیکورٹی اینڈ انفراسٹرکچر ایجنسی کے سربراہ کرسٹوفر کرپس نے بدھ کی شب جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی غیر ملک دشمن نے امریکیوں کو ووٹ ڈالنے یا ووٹوں کی گنتی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو۔ اس نوعیت کی یقین دہانی 3 نومبر کو پولنگ ختم ہونے کے بعد بھی سیکورٹی حکام نے کرائی تھی۔ انتخابات سے ایک ہفتے قبل امریکی حکام نے بتایا تھا کہ ایران اور روس نے ان کمپیوٹرز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو ووٹرز کو ووٹرز رجسٹریشن ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ کچھ ایرانی ہیکرز نے ایک کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی، تاہم فوری طور پر اس کی نشاندہی کر کے اسے بند کر دیا گیا، لہذا اس کا الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو طلب کیا تھا، جو ایران اور امریکہ میں سفارتی تعلقات موجود نہ ہونے کے باعث ایران میں امریکہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی تک کسی بھی امیدوار کے حق میں کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے قیام پذیر تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون امریکہ کا اگلا صدر منتخب ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں مقیم افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی منصب صدارت سنبھالے وہ رواں سال فروری میں کیے جانے والے دوحہ معاہدے کی پاسداری رکھے اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اپنی کوششیں تیز کرے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا تھا کہ پاکستان امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار جیتے گا، اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے نتائج کا افغان امن عمل پر اثر مرتب ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو جاری رکھیں گے، لیکن اگر ان کے مد مقابل جو بائیڈن کامیاب ہوتے ہیں تو پھر افغانستان کے امن عمل کے لیے نئی پالیسی کی تشکیل میں وقت لگے گا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت صدارتی انتخاب کے حتمی سرکاری نتائج کے اعلان سے قبل اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرے گی۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج تہران کی واشنگٹن پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ان کے بقول ایران کی پالیسی واضح ہے اور اس پر کسی فرد کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی سن 2018 میں ایران جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران پر تعزیرات دوبارہ عائد کر دی تھیں۔ اور اب پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان راہداری یعنی سی پیک کے منصوبے میں نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے اور 7 سال قبل شروع ہونے والے سی پیک منصوبوں کے تحت پاکستان میں $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین ین نے کہا ہے کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں ان کے بقول توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے مقامی طور پر روزگار کے 70,000 مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین دوسرے ممالک کی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے منصوبوں میں شمولیت کا خیر مقدم کرے گا، کیونکہ ان کے بقول اس تعاون کی وجہ سے خطے اور خطے سے پار خوشحالی، استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کا سی پیک کی افادیت سے متعلق بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے اندر اور باہر بعض حلقے سی پیک سے متعلق شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاید چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں، اور تجزیہ کاروں کے بقول بیجنگ کا سی پیک منصوبوں سے متعلق بیان بیجنگ کی طرف سے اس بات کا اعادہ ہے کہ سی پیک منصوبے مکمل کرنا چین اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے۔ قومی ادارہ برائے احتساب نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں سونا نکالنے کے ایک بڑے منصوبے ریکوڈک کے حوالے سے 30 سالہ ریکارڈ کے ذریعے کھربوں روپے کی کرپشن کی چھان بین کے بعد سابق گورنر اور چیف سیکرٹری سمیت 26 افراد کے خلاف کوئٹہ کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف بالخصوص افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں نامعلوم افراد یا گروہوں نے مخلوط نظام تعلیم اور خواتین کے خلاف پراسرار طور پر دھمکی آمیز خطوط تقسیم کیے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت ان عناصر کی سرکوبی کے لیے اقدامات اٹھانے کے دعوے کرتا رہتی ہے، مگر ایک ایسے وقت میں جب سرحد پار افغانستان میں چند روز قبل کابل یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کا نشانہ خواتین، اساتذہ اور طالبات تھے، اس قسم کی دھمکی آمیز خطوط اور شبناموں کی تقسیم سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ اور اب کورونا سے متعلق صورتحال۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1302 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک دن قبل بھی 1300 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ ملک بھر میں زیر علاج افراد کی تعداد 15,317 تک پہنچ گئی ہے۔ زیر علاج افراد میں سے 827 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ 3 دن میں 2,78,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں ریکارڈ 1,02,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وبا سے 94,87,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں وبا سے 4,81,00,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 12,25,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ کے اٹلانٹک میگزین کے تشکیل کردہ کووڈ-19 ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق امریکہ میں بدھ کے روز پہلی مرتبہ کرونا وائرس کے کیسز کی یومیہ تعداد میں 1,00,000 سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق اسے ایک روز میں 50,000 نئے مریض ہسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے اثرات یورپ میں بھی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید عالمی خبریں۔ فرانس اور آسٹریا میں دہشت گرد کارروائیوں کے بعد برطانیہ نے ملک میں کسی دہشت گرد خطرے کا درجہ بڑھا کر شدید کر دیا ہے۔ یورپی لیڈروں نے ان حملوں کے تناظر میں یکجہتی پر زور دیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں انتباہ کا درجہ بلند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ داخلی امور سے متعلق برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی MI5 کے مطابق چوتھے درجے کے انتباہ سے مراد یہ ہے کہ کسی دہشت گرد حملے کے خطرے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ برطانیہ میں انتباہ کے 5 درجوں میں سے یہ چوتھے درجے کا انتباہ ہے۔ یورپی لیڈروں نے ان حملوں کے تناظر میں یکجہتی پر زور دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔